چوتھا ادب، نفل نماز۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہمارے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز استخارہ پڑھے، چلتے وقت سفر کی نماز کے طور پر 4 رکعتیں پڑھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے سفر کا ارادہ کیا ہے اور اس خیال سے کہ شاید واپسی نہ ہو ایک وصیت بھی مرتب کر لی ہے، میں یہ وصیت کس کے سپرد کروں، بیٹے کے، بھائی کے یا والد کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نائب جو بندہ اپنی عدم موجودگی میں گھر کے لیے مقرر کرے اس سے بہتر نہیں کہ جب وہ سفر کا لباس پہن لے تو اپنے گھر میں 4 رکعات پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تلاوت کرے۔ نماز کے بعد یہ دعا کرے، اللہم انی اتقرب بہن الیک فاخلفنی بہن فی اہلی و مالی۔ اے اللہ، میں ان رکعات کے ذریعے تیری قربت چاہتا ہوں، تو ان رکعات کو میرے گھر والوں میں اور مال میں میرا نائب بنا دے۔ یہ رکعتیں اس کے اہل اور مال میں نائب رہیں گی اور واپسی تک اس کے گھر کی حفاظت کریں گی، اور یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے۔ پانچواں ادب، روانگی کے وقت دعائیں۔ جب مکان کے دروازے پر پہنچے یہ الفاظ کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وربی اعوذ بک ان ادل او ادل او ازل او ازل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ میں اللہ کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، گناہ سے بچنے کی قوت اور اطاعت کی طاقت اللہ ہی سے ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ خود گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، خود ذلیل ہوں یا ذلیل کیا جاؤں، پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہالت کروں یا مجھ پر جہالت کی جائے۔ دروازے سے نکل کر یہ دعا پڑھے، اللہم بکا اشرت و علیک توکلت و بکا تسمت و علیک توجہت، اللہم انت ثقتی و انت رجائی فاکفتی ما اہمنی وما لا اہتم به وما انت اعلم به منی اما جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم زودنی التقوی واغفر لی ذنبی ووجہنی لی الخیر اینما توجہت۔ اے اللہ، میں تیری ہی مدد سے چلا، میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تیری ہی پناہ حاصل کی، تیری ہی طرف متوجہ ہوا۔ اے اللہ، تو ہی میرا اعتماد ہے، تو ہی میری امید ہے۔ اے اللہ، مجھے اس چیز سے بچا جو مجھے پیش آئے اور میں اس کا اہتمام نہ کر سکوں، اور جس چیز کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تیری پناہ لینے والا عزیز ہوا، تیری تعریف عظیم ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ، مجھے تقوی کا زاد راہ عطا فرما، میرے گناہ معاف کر، اور جہاں کہیں میں جاؤں میری خیر کی طرف رہنمائی فرما۔ یہ دعا ہر منزل سے روانگی کے وقت بھی پڑھنی چاہیے۔ سواری پر بیٹھتے ہوئے یہ الفاظ کہے، بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم لکن، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ میں اللہ کا نام لے کر سوار ہوا، اللہ سب سے بڑا ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھیرنے اور نیکی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے جو برتر اور عظیم ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ سواری پر اچھی
طرح بیٹھ جانے کے بعد کہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہم انت الحامل علی الظہر وانت المستعان علی الامور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تمہیں اس کی راہ بتلائی، ہم راہ پانے والے نہیں تھے اگر وہ ہمیں راہ نہ بتلاتا۔ اے اللہ تو ہی سواری کی پشت پر بٹھانے والا ہے اور تجھ ہی سے تمام معاملات میں مدد چاہی جاتی ہے۔ چوتھا ادب روانگی کا وقت۔ سفر کا ایک ادب یہ ہے کہ منزلوں سے صبح سویرے روانہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے روز علی الصبح کوچ فرمایا اور یہ دعا کی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ یہ سنن اربعہ کی حدیث ہے جس کو صخر عامری نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے چلنے میں برکت عطا فرما۔ مستحب یہ ہے کہ سفر کی ابتدا جمعرات کے دن کرے۔ عبداللہ ابن کعب ابن مالک اپنے والد سے روایت کرتے تھے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بزار اور خرائطی دونوں نے ضعیف سندوں سے نقل کی ہے۔ بزار میں جمعرات کا ذکر ہے اور خرائطی میں شنبہ کا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انس کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ میری امت کے لیے شنبہ کے روز صبح سویرے چلنے میں برکت عطا کر۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور یہ ابن ماجہ اور خرائطی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح کے اول حصے میں لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ سنن اربعہ کی حدیث ہے جس کو صخر عامری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی شخص سے کوئی کام ہو تو اسے صبح کے وقت پورا کرو، رات میں اس شخص کو تلاش کرنے کی زحمت مت اٹھاؤ اور نہ اسے تکلیف دو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے اٹھنے میں برکت دے، اور یہ بزار طبرانی کبیر اور خرائطی کی حدیث ہے۔ جمعہ کے روز طلوع فجر کے بعد سفر نہ کرنا چاہیے ورنہ ترک جمعہ کا گناہ ہوگا۔ جمعہ کا تمام دن نماز جمعہ سے منسوب ہے۔ دن کا ابتدائی حصہ بھی وجوب جمعہ کا سبب ہے، اس لیے نماز جمعہ سے پہلے سفر نہ کرے۔ مسافر کو الوداع کہنے کے لیے چند قدم ساتھ چلنا سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَأَنْ عَشِيَ مُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فاقتنف على رحلة غدوة أو روحا أحب إلي من الدنيا وما فيها۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مشائیت اور صبح یا شام کو اس کی سواری کے ارد گرد ہونا مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ ساتواں ادب پڑاؤ کا وقت۔ جب تک سورج اچھی طرح بلند نہ ہو جائے اور دھوپ خوب نہ پھیل جائے اس وقت تک پڑاؤ نہ کرے۔ اکثر راستہ رات کو طے کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالدلج فإن الأرض تطوی باللیل وما تطوی بالنہار۔ اندھیرے میں چلا کرو اس لیے کہ زمین رات میں جس قدر طے ہوتی ہے دن میں اس قدر طے نہیں ہوتی۔ جب منزل کے آثار نظر آنے لگیں تو، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب الحج میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب منزل کے آثار نظر آنے لگیں تو یہ دعا پڑھے اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا ورب الارضین السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أدللنا ورب الرياح وما ذرينا ورب البحار وما جرينا أسألك خير هذا المنزل وخير أهله وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر ما فيه اصرف عني شر شرارهم۔
اے اللہ جو ساتوں آسمانوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمان کے نیچے ہیں، اور جو ساتوں زمینوں کا اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو ان کے اوپر ہیں، اور جو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے، اور جو ہواؤں کا اور ان سب کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے، اور جو سمندروں اور ان چیزوں کا رب ہے جنہیں وہ بہاتے ہیں، سو میں تجھ سے اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور ان چیزوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اس کے اندر ہیں، مجھ سے ان کے بروں کی برائی دور کر دے۔ منزل پر قیام کے لیے سواری سے اترنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے اور یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان پورے کلمات کے واسطے سے جو کسی نیک و بد سے تجاوز نہیں کرتے، اس کی مخلوق کے شر سے۔ جب رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، یا ارض ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک و شر ما یدب علیک، اعوذ باللہ من کل اسد و اسود و حیت و اقرب و من شر ساکنی البلد و والد وما ولد وله ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم۔ اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ میں پیدا کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہیں، اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شیر، ہر اژدہے، ہر سانپ اور ہر بچھو کے شر سے، اور اس شہر کے رہنے والوں کے اور باپ کے اور اولاد کے شر سے، اور اللہ ہی کا ہے جو رات میں بستا ہے اور دن میں بستا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سفر کے دوران کسی بلند زمین پر چڑھنا ہو تو یہ الفاظ کہے، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اے اللہ سے برتری حاصل ہے، تجھے ہی برتری حاصل ہے تمام بلندیوں پر، اور تیرے ہی لیے ہر حال میں تمام تعریفیں ہیں۔ بلندی سے نیچے اترتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرے، یعنی سبحان اللہ کہے۔ اگر سفر کے دوران کسی قسم کی وحشت ہو یا تنہائی کا خوف ستائے تو یہ کلمات کہے، سبحان اللہ الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات بالعزت والجبروت۔ پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو بادشاہ ہے، پاک ہے، فرشتوں اور روح الامین کا رب ہے، تو نے آسمانوں کو اپنی عزت اور جبروت سے ڈھانپ لیا ہے۔ 8واں ادب، سفر کے دوران احتیاط۔ اقامت اور سفر ہر حال میں احتیاط رکھے، دن میں تنہا نہ چلے، ایسا نہ ہو کہ قافلے سے جدا ہو جائے اور منزل سے دور جا پڑے، یا لٹیروں کے چکر میں پھنس جائے، رات میں غفلت کی نیند نہ سوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دوران سفر اگر رات کے ابتدائی حصے میں سوتے تو اپنا دست مبارک بچھا کر تکیہ بنا لیتے، اور اگر آخری حصے میں سوتے تو دست مبارک کھڑا کر کے ہتھیلی پر سر رکھتے۔ اس طرح سونے سے مقصد یہ تھا کہ گہری نیند نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ آفتاب نکل آئے اور نماز قضا ہو جائے۔ نماز کی فضیلت اس چیز سے کہیں زیادہ مستحسن ہے جو سفر سے مطلوب ہے۔ رات کے وقت مستحب یہ ہے کہ رفقائے سفر باری باری پہرا دیں، ایک سو جائے دوسرا نگرانی کرے، پھر دوسرا سو جائے اور پہلا نگرانی کرے، یہ سنت ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی کتاب الحج میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر کسی وقت کوئی دشمن حملہ کر دے یا کوئی درندہ چڑھ آئے تو خوفزدہ ہونے کے بجائے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو آخر تک، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھے اور یہ الفاظ کہے: بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، حسبی اللہ توکلت علی اللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، حسبی اللہ وکفى سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہى ولا دون اللہ ملجا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی وان اللہ قوی عزیز، تحسنت باللہ العظیم واستعنت بالحی الذی لا يموت، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكفنا بركنك الذي لا يرام، اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت يقيننا ورجاؤنا، اللهم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برافة ورحمة إنك أنت أرحم الراحمين۔ میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، گناہ سے پھیرنے اور نیکی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے، مگر الا ماشاء اللہ، میرے لیے الا ماشاء اللہ میرے لیے کافی ہے۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی برائی دور نہیں کرتا، اللہ میرے لیے کافی ہے اور کافی رہا ہے۔ اللہ نے اس شخص کا قول سنا جس نے دعا مانگی، اللہ سے ماورا کوئی انتہا نہیں ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہے۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ تعالی طاقتور اور زبردست ہے۔ میں نے خدائے برتر و عظیم کی پناہ لی اور زندہ جاوید ذات سے مدد حاصل کی جو کبھی نہیں مرے گا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما اپنی اس آنکھ سے جو سوتی نہیں ہے، اور ہمیں پناہ دے اس عزت کی جو طلب نہیں کی جاتی۔ اے اللہ ہم پر اپنی قدرت سے رحمت نازل فرما، ہم ہلاک نہ ہوں جبکہ تو ہمارا یقین اور ہماری امید ہو۔ اے اللہ اپنے بندوں اور باندیوں کے دل رحمت اور رافت کے ساتھ ہماری طرف پھیر دے، بلا شبہ تو ارحم الراحمین ہے۔ نواں ادب، جانور کے ساتھ نرمی۔ اگر سوار ہو تو سواری کے جانور کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لا دے، نہ اس کے چہرے پر مارے، چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ سواری کے جانور پر سونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سویا ہوا شخص بھاری ہو جاتا ہے اور اس کے بوجھ سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا تتخذوا ظہور دوابکم کراسی، اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو کرسیاں مت بناؤ۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی سند کتاب الحج میں دیکھیے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مسنون و مستحب یہ ہے کہ سواری کو صبح اور شام کے وقت اپنے بوجھ سے ہلکا کر دیا کرے تاکہ اسے بھی کچھ دیر راحت مل جائے اور آگے بڑھنے میں سہولت ہو۔ اس سلسلے میں سلف کے بہت سے واقعات اور آثار بھی منقول ہیں، چنانچہ بعض اکابر اس شرط کے ساتھ جانور کرایہ پر لیتے تھے کہ وہ اس پر مسلسل سواری کریں گے، اتریں گے نہیں، اجرت ان کی شرط پیش نظر رکھ کر طے کی جاتی، پھر وہ سفر کرتے اور وقتاً فوقتاً اتر کر جانور کو آرام پہنچاتے۔ ان کا یہ عمل جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظہر ہوتا۔ ان بزرگوں کی خواہش ہوتی کہ وہ جانوروں کے ساتھ احسان کر کے اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ جانوروں کی خدمت میں اجر ہے اور انہیں ایذا پہنچانے میں عذاب ہے۔ جو لوگ جانوروں کو ستاتے ہیں، ان پر ناقابل برداشت بوجھ لاتے ہیں اور بلا ضرورت مارتے ہیں یا ان کے دانے پانی کا خیال نہیں رکھتے، وہ قیامت کے دن باری تعالی کے عذاب اور مواخذے سے بچ نہیں سکیں گے۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کا اونٹ مر گیا تو وہ اس کے مردہ جسم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اونٹ، اپنے پروردگار کے سامنے مجھ سے جھگڑا مت کرنا، میں نے تجھ پر تیری طاقت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں لادا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے سواری سے اتر کر پیادہ پا چلنے میں دو صدقے ہیں، ایک جانور کو آرام پہنچانا، دوسرے جانور کے مالک کو خوش کرنا کہ اس کے جانور کو آرام پہنچایا گیا ہے۔ اس میں مسافر کا فائدہ بھی ہے کہ سواری پر مسلسل بیٹھنے سے جسم میں جو تناؤ پیدا ہو جاتا ہے وہ دور ہو جائے گا اور چلنے پھرنے سے اعضاء کو مناسب ورزش ملے گی۔ سواری کے لیے جانور کرایہ پر طے کرتے ہوئے مالک کے سامنے تمام چیزوں کی فہرست رکھ دینی چاہیے جو جانور پر لادی جائیں گی تاکہ معاملہ صحیح ہو جائے اور طرفین کے لیے شکوے شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ معاملات میں صفائی اور احتیاط نہ ہونے سے دلوں میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات طول کلام تک نوبت پہنچتی ہے۔ طول کلام سے بچنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر لفظ کا مواخذہ ہوگا۔ باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کے الفاظ پر بھی بہت سخت پہرے بٹھائے ہیں۔ ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 18۔ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ شرائط طے ہو جانے کے بعد خلاف ورزی کرنا دینداری کے خلاف ہے۔ کوئی ایسی چیز جانور پر نہ لا دے جو مالک کے علم میں نہیں لائی گئی، اگرچہ وہ وزن میں ہلکی پھلکی ہی کیوں نہ ہو۔ قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے اور معمولی سی بے احتیاطی سنگین غلطی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کرایہ کے جانور پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا یہ خط اپنے ہمراہ لیتے جائیں اور فلاں شخص کو پہنچا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے مالک سے تمام معاملات طے کر لیے ہیں، ان معاملات میں اس خط کی شرط نہیں تھی، میں اس کی اجازت لیے بغیر یہ خط نہیں لے جا سکتا۔ اگرچہ فقہا نے ان تمام امور میں توسع اختیار کیا ہے اور اجازت دی ہے، لیکن ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کے بجائے تقویٰ پر عمل کیا۔ 10واں ادب، ضروریات سفر کی فراہمی۔ سفر کے دوران 6 چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ 5 چیزیں ضرور لے جاتے: آئینہ، سرمادانی، کینچی، مسواک اور کنگھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ایک روایت کے مطابق جو چیزیں آپ سفر میں اپنے ہمراہ لے جاتے ان کی تعداد 6 تھی: آئینہ، شیشی، مسواک، سرمادانی اور کنگھی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دونوں روایتیں طبرانی اوسط، سنن بیہقی اور مکارم الاخلاق میں ہیں، تاہم ان کے طرق ضعیف ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سعد انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں 2 چیزیں ضرور رہتی تھیں: آئینہ اور سرمادانی، اور یہ خرائطی اور مکارم الاخلاق کی حدیث ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سرمے کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا: علیکم بالاثمد عند مضجعکم فانہ مما یزید فی البصر وینبت الشعر۔ سونے کے وقت سرما لگایا کرو کیونکہ اس سے بینائی بڑھتی ہے اور بال اگتے ہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت طبرانی اوسط میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ آپ ہر آنکھ میں 3 سلائیاں ڈالا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ دائیں آنکھ میں 3 بار اور بائیں آنکھ میں 2 بار سرما لگاتے۔ اور یہاں
حاشیے میں لکھا ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت مکارم الاخلاق میں ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان اور ابن عبد البر نے نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام نے ڈول اور رسی کو بھی ضروریات سفر میں شامل کیا ہے، اور اس سلسلے میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس شخص کے پاس ڈول اور رسی نہیں ہے اس کا دین ناقص ہے۔ ان دونوں چیزوں کی زیادتی پانی، بدن اور کپڑوں کی طہارت میں احتیاط کے لیے ہے۔ ڈول پاک پانی کی حفاظت کے لیے اور رسی کپڑے سکھانے اور کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے۔ ہم نے احتیاط کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ پہلے لوگ تیمم پر اکتفا کیا کرتے تھے، پانی بھرنے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے۔ نجاست یقینی نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگ چشموں اور تالابوں کے پانی سے بھی وضو کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت کی ٹھلیا سے وضو کر لیا تھا۔ یہ حضرات اپنے کپڑے زمین پر یا پہاڑوں پر پھیلا دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں رسی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ ڈول اور رسی لے جانے کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بدعت ہے، مگر بدعت حسنہ ہے۔ مذموم بدعت وہ ہے جو ثابت و صحیح سنتوں کے مزاحم ہو۔ جو عمل دین میں احتیاط پر مبنی ہو وہ مستحسن ہے، مذموم نہیں ہے۔ کتاب الطہارت میں ہم نے لکھا ہے کہ دیندار کے لیے طہارت میں مبالغہ اور احتیاط ہی بہتر ہے۔ اسے طریق جواز پر کاربند نہ ہونا چاہیے، لیکن اگر احتیاط کرنے میں کوئی افضل عمل ہوتا ہو تو جواز پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خواص رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام تر توکل کے باوجود 4 چیزیں سفر و حضر میں ضرور ساتھ رکھتے تھے: ڈول، رسی، سوئی دھاگا اور قینچی۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں دین پر معاون ہیں، صرف دنیا ہی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ 11واں ادب سفر سے واپسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ غزوہ، حج، عمرہ یا کسی دوسرے سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہر بلند زمین پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ کلمات ارشاد فرماتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور لشکروں کو تنہا شکست دی۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ تینوں روایتیں کتاب الحج میں گزر چکی ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یہ الفاظ کہے: اللہم اجعل لنا بہا قرارا ورزقا حسنا، اے اللہ اس بستی میں ہمارے لیے قرار اور بہترین رزق عطا فرما۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے کسی شخص کو گھر بھیج دے تاکہ وہ گھر والوں کو اس کی آمد کی خوشخبری سنا دے۔ بغیر اطلاع کے اچانک پہنچنے میں کسی ایسی حالت کے مشاہدے کا اندیشہ بھی ہے جسے طبیعت گوارا نہ کرے۔ رات کو پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹانے اور اہل خانہ کو نیند سے بیدار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ تینوں روایتیں کتاب الحج میں گزر چکی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ بستی میں داخل ہونے کے بعد اولاً مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے۔ جب گھر میں ہوتے تو یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے: توباً توباً لربنا اوباً اوباً لا یغادر علینا حوباً۔ یہ ابن سنی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
توبہ کرتا ہوں توبہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس طرح کہ ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ سفر سے واپسی پر اپنے گھر والوں اور عزیزوں کے لیے کوئی چیز بطور تحفہ لے کر جانا مسنون ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اگر کچھ نہ ہو تو اپنے تھیلے میں چند پتھر ہی ڈال لے، اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اس مبالغے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مسافر ان تحائف کی اہمیت محسوس کرے اور کچھ نہ کچھ لے کر اپنے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، خواہ وہ چیز معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ گھر والے اپنے مسافر کی واپسی کے منتظر رہتے ہیں، اگر وہ کچھ لے کر آئے تو ان کے دل خوش ہوں گے، اور یہ سوچ کر انتظار کی تمام کلفت جاتی رہے گی کہ مسافر نے انہیں سفر میں بھی یاد رکھا ہے۔ یہاں تک سفر کے ظاہری آداب کا بیان تھا، اب ہم کچھ باطنی آداب بیان کرتے ہیں۔ سالک کو چاہیے کہ وہ دین کی تکمیل اور ایمان میں زیادتی کی خاطر سفر کرے، اور جس وقت اپنے دل میں کوئی تغیر یا دین میں کوئی نقصان محسوس کرے، سفر موقوف کر دے اور واپس چلا جائے۔ دل جہاں قیام کا تقاضا کرے وہیں ٹھہرے، آگے نہ بڑھے۔ کسی بھی شہر میں پہنچے یہ نیت ضرور کرے کہ میں شہر کے کاملین اور اولیاء اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور یہی مقصد لے کر آیا ہوں۔ کاملین کی ملاقات محض ملاقات اور زیارت نہ ہونی چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ ان بزرگوں سے کوئی ادب، دین کی کوئی بات یا حکمت کا کوئی لفظ حاصل ہو۔ بعض لوگ بزرگوں سے اس لیے ملتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں سے یا بعد میں آنے والوں سے بطور فخریہ کہہ سکیں کہ ہم نے اتنے بزرگوں سے ملاقات کی ہے، ہم اتنے مشائخ اور کاملین سے ملے ہیں۔ کسی شہر میں ہفتہ 10 روز سے زیادہ قیام نہ کرے، لیکن اگر شیخ کا حکم ہو تو قیام کی مدت بڑھانے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے۔ قیام کے دوران ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بجائے فقرائے صادق کی مجلسوں میں بیٹھے اور ان کے ارشادات سنیں۔ اگر مقصد سفر اپنے کسی دوست، بھائی یا عزیز قریب کی زیارت و ملاقات ہے تو ان کے پاس 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرنا چاہیے۔ مہمان نوازی کی حد یہی ہے، تاہم میزبان اگر خود ہی ٹھہرنے پر مصر ہو تو زیادہ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی شیخ کے پاس زیارت کے لیے جائے تو اس کے پاس ایک دن رات سے زیادہ قیام نہ کرے، اپنے نفس کو عیش و عشرت میں مشغول نہ کرے، اس سے سفر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب کسی شہر میں جائے تو شیخ کی زیارت کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو۔ سواری سے اتر کر شیخ کے گھر پہنچے، اگر وہ باہر موجود ہوں تو شرف ملاقات حاصل کرے، اندر ہوں تو دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں پریشان نہ کرے اور نہ ان سے باہر آنے کی درخواست کرے۔ جب وہ باہر آئیں تو ادب و احترام کے ساتھ ان کی پیشوائی کرے، انہیں سلام کرے، ان کے روبرو از خود کوئی بات نہ کرے جب تک وہ خود ہی کچھ نہ پوچھیں، خاموش رہے۔ کچھ پوچھیں تو اس قدر جواب دے جس قدر دریافت کیا گیا ہو۔ کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو پہلے اجازت چاہے۔ دوران سفر اپنے رفقا سے نہ مختلف شہروں کے خوش ذائقہ کھانوں کا ذکر کرے، نہ انہیں وہاں کے سخاوت پیشہ لوگوں کے قصے سنائے، نہ وطن کے دوستوں کا بکثرت تذکرہ کرے، بلکہ گفتگو کا عام موضوع یہ ہونا چاہیے کہ کس شہر میں کتنے مشائخ کاملین ہیں اور کن سے کتنا فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان حضرات سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوران سفر جس شہر سے بھی گزرے یا جس شہر میں بھی قیام کرے، وہاں کے بزرگوں کے مزارات کی زیارت ضرور کرے، اپنی ضرورتوں کا اظہار بقدر ضرورت کرے، اور صرف ان لوگوں کے سامنے کرے جن سے یہ امید کی جا سکتی ہو کہ وہ خدا ترس ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں انہیں خوشی ہوتی ہے۔ راستے میں ذکر کا التزام رکھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، لیکن اس طرح کہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ ذکر یا
تلاوت کے دوران اگر کوئی شخص بات کرے تو اس کا جواب دے، اور جب تک وہ گفتگو ختم نہ کرے ذکر موقوف رکھے۔ اگر کسی شخص کا دل مسلسل سفر یا مسلسل قیام سے گھبرا جائے تو اس کی مخالفت کرے، کیونکہ نفس کی مخالفت میں برکت اور ثواب ہے۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کا شرف حاصل ہو جائے تو نفس کی تحریک پر ان کی خدمت سے دل برداشتہ ہو کر سفر نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناشکری ہے جو بزرگوں کی خدمت کرنے کی صورت میں اسے عطا کی گئی ہے۔ سفر اور حضر کی حالتوں میں دل کی کیفیات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سفر میں محسوس کرے کہ اس کے قلب کی کیفیت حضر میں زیادہ بہتر تھی تو سفر جاری رکھنا خیر نہیں ہے۔ اس صورت میں وطن واپس آ جانے ہی میں بہتری ہے۔ ایک شخص نے ابو عثمان مغربی سے عرض کیا کہ فلاں شخص سفر میں گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سفر کے معنی ہیں اجنبی بننا، اور اجنبیت میں ذلت ہے۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنے۔ یہ جواب دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کی زیادتی کے لیے سفر نہیں کرتے اور نہ رضائے حق ان کا مقصود ہوتا ہے۔ سفر صرف ان لوگوں کے حق میں عزت ہے جو اپنی خواہشات کے قید خانے سے اطاعت کی کھلی فضا میں سفر کرتے ہیں۔ دوسرا باب، سفر کے ضروری مسائل، سمت قبلہ، اوقات عبادت اور سفر کی رخصتوں کا علم۔ سفر کا پہلا مرحلہ زاد راہ کی تیاری ہے۔ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی۔ دنیا کا زاد راہ کھانے پینے کی چیزیں اور نقدی ہے۔ دنیاوی زاد راہ اہم ضرور ہے، لیکن اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے محروم ہو تو وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک شخص قافلے کے ساتھ گھر سے چلا ہے یا کسی ایسی منزل کی طرف گامزن ہے جس کے راستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر انسانی آبادیاں ملتی ہیں۔ یہ شخص اگر خالق کائنات پر اعتماد کرتے ہوئے کسی زاد راہ کے بغیر سفر کرے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ امید یہی ہے کہ وہ کسی پریشانی کے بغیر اپنا سفر پورا کرے گا۔ دوسرا شخص تنہا گھر سے نکلا ہے یا اسے کسی ایسے قافلے کی معیت ملی ہے جس کے پاس نہ کھانے کی چیزیں ہیں اور نہ کھانے کی چیزیں خریدنے کے لیے نقد رقم۔ یہ ممکن ہے کہ وہ شخص ہفتہ 10 روز بھوک و پیاس پر صبر کر سکتا ہو یا گھاس پھوس کھا کر گزارا کر سکتا ہو اور زاد راہ سے محرومی اس کے اضطراب کا باعث نہ ہو۔ ایسا شخص بھی زاد راہ کے بغیر نکل سکتا ہے، لیکن اس شخص کو زاد راہ کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس میں نہ صبر کا یارہ ہو اور نہ گھاس پھوس کھانے کی ہمت ہو۔ ایسے شخص کے لیے زاد راہ کے بغیر سفر کرنا معصیت ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ کتاب التوکل میں ہم اس نقطے کی مزید تشریح کریں گے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بے حد ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اسباب کا مکمل انقطاع کا نام توکل ہے، حالانکہ یہ ان کا وہم ہے۔ اگر توکل کا یہی مطلب ہوتا جو انہوں نے بیان کیا ہے تو ڈول اور رسی کا ساتھ لے جانا اور کنویں سے پانی نکالنا بھی توکل کے منافی ہوتا، اور بندے کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ صبر سے کام لے اور منتظر رہے کہ باری تعالی کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے گا جو اس کے حلق میں پانی کے چند قطرات ٹپکا دے گا، یا کسی انسان کو حکم ہوگا کہ وہ اس سراپا توکل بندے کے لیے کنویں سے پانی نکال دے۔ جب ڈول اور رسی کا ساتھ لے جانا توکل کے منافی نہیں ہے جو مشروب یعنی پانی کے حصول کا ذریعہ ہیں، تو عین مشروب یعنی پانی اور عین مطعوم یعنی کھانا کا ساتھ لے جانا توکل کے خلاف کیوں ٹھہرا؟ توکل کی حقیقت سے عام علماء واقف نہیں ہیں، صرف وہی اہل علم اس کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں علم میں رسوخ اور کمال حاصل ہے۔ سفر کے جس زاد راہ کا تعلق آخرت سے ہے وہ طہارت، نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے سلسلے میں شرعی احکام کا علم ہے۔ مسافر کو چاہیے کہ وہ سفر کے آغاز سے پہلے اس زاد راہ کی تیاری بھی کرے۔ اس زاد راہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ سفر اور حضر کے احکام میں فرق ہے۔
سفر میں تخفیف بھی ہے اور تشدید بھی ہے۔ سفر کے دوران نماز میں قصر کا حکم ہے، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ یہ تخفیف کی مثالیں ہیں، اور تشدید کی مثال یہ ہے کہ سفر کے دوران سمت قبلہ کی دریافت اور نماز کے اوقات سے واقفیت پر زور دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضر میں مسجدوں کے رخ سے قبلہ متعین ہو جاتا ہے اور اذان کی آواز سے نماز کا وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ سفر میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات نماز کا وقت اور قبلے کی جہت معلوم کرنے کے لیے بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو سفر کی رخصتوں کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور ان امور کا بھی جو حضر میں معلوم ہوتے ہیں سفر میں معلوم نہیں ہوتے۔ سفر کی رخصتوں کا علم، شریعت نے مسافر کو 7 رخصتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے 2 کا تعلق طہارت سے ہے، 2 کا فرض نماز سے، 2 کا نفل نماز سے، اور 1 کا روزے سے ہے۔ پہلی رخصت، موزوں پر مسح کی مدت میں توسیع۔ صفوان بن عطال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مسافر ہوں تو 3 دن اور 3 رات تک موزے سے نہ نکالیں، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن خزیمہ اور ابن حبان کی یہ حدیث ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور وضو کے وقت موزوں پر مسح کرتے رہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے نماز کو مباح کرنے والی وضو کے بعد موزے پہنے ہوں اور پھر وہ بے وضو ہو گیا ہو تو مسافر ہونے کی صورت میں 3 دن 3 رات تک اور مقیم ہونے کی صورت میں 1 دن 1 رات تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت مطلق نہیں ہے بلکہ 5 شرطوں سے مقید ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مکمل طہارت کے بعد موزے پہنے گئے ہوں۔ اگر کسی شخص نے دایاں پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا اور بعد میں بایاں پاؤں دھو کر موزہ پہنا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسح صحیح نہ ہوگا تا وقت یہ کہ دائیں پاؤں سے موزہ نکال کر دوبارہ پہن لے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ اس قدر مضبوط ہو کہ اسے پہن کر 3-4 میل کا راستہ طے کیا جا سکے، اگرچہ وہ منعل نہ ہوں، یعنی ان کے نیچے کی جانب چمڑا لگا ہوا نہ ہو، اس لیے کہ عادتاً لوگ اس طرح کے موزے پہن کر چل پھر لیتے ہیں۔ تاہم مسح کی رخصت کا تعلق ان جرابوں سے نہیں ہے جو صوفیاء کرام پہنتے ہیں، کیونکہ یہ کمزور ہوتی ہیں اور انہیں پہن کر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے آج کل نائلون کے موزوں کا رواج ہے، یہ بھی جرابوں کے حکم میں ہیں، ان پر بھی مسح جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ وہ موزہ جس پر مسح کیا جائے اتنا موٹا ہو کہ اگر اس کے اندر پانی ڈال دیا جائے تو گرے نہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جہاں تک پاؤں دھونا فرض ہے اتنی جگہ کا موزہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر کسی جگہ سے موزہ پھٹ گیا اور پاؤں کا فرض حصہ ظاہر ہو گیا تو اس موزے پر مسح کرنا صحیح نہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم قول کے مطابق اگر موزہ پاؤں پر چپکا ہوا ہے تو پھٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ ہمارے خیال میں ضرورت کی بنا پر اس طرح کے موزے پر مسح کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ سفر میں موزے کی ضرورت زیادہ ہے اور بار بار سینے میں پریشانی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے یہاں بھی پھٹے ہوئے موزے کے معاملے میں محدود توسع ہے، یعنی جو موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ چلنے میں پیر کی چھوٹی انگلی کے برابر حصہ کھل جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں ہے، اگر اس سے کم کھلتا ہے تو مسح درست ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہی موزہ کئی جگہ سے پھٹا ہے اور سب ملا کر 3 انگلیوں کے برابر کھل گیا تب بھی مسح جائز نہ ہوگا۔ ہدایہ صفحہ 59 جلد 1، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
بنے ہوئے پائتابے پر بھی مسح درست ہے، بشرط یہ کہ وہ اس قدر گھنے ہوں کہ پاؤں کی جلد ظاہر نہ ہوتی ہو۔ اس موزے کا بھی یہی حکم ہے، جس کا پھٹا ہوا حصہ بڑے بڑے ٹانکوں سے سی لیا جائے، اس لیے کہ ضرورت اس کی مقتضی ہے کہ موزوں کے سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر تک پاؤں کو ڈھانپے ہوئے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے پاؤں کے ظاہری حصے کو موزے سے اور باقی کو لفافے وغیرہ سے ڈھانپا تو اسے مسح کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ موزہ پہننے کے بعد پاؤں سے نہ نکالا جائے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا تو بہتر یہ ہے کہ وہ اثر نو وضو کرے، تاہم اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا بھی کافی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مسح موزے کے اس حصے پر کرے جو پاؤں کے اس حصے کے مقابل میں واقع ہو جس کا وضو میں دھونا فرض ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے پنڈلی پر مسح کیا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ مسح کا ادنا درجہ یہ ہے کہ موزے کے اس حصے پر جو پشت قدم پر واقع ہے بھیگا ہوا ہاتھ اس طرح لگا دے کہ مسح کہلائے۔ اگر کسی شخص نے 3 بھیگی ہوئی انگلیاں موزے کے اوپر سے گزار دیں تو سب کے نزدیک بالاتفاق مسح درست ہو جائے گا۔ مکمل ترین مسح یہ ہے کہ موزے کے اوپر اور نیچے ایک بار تر ہاتھ پھیرے۔ نیچے کی جانب مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسح میں تکرار نہیں ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ تر کرے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے دائیں پاؤں کی انگلیوں پر رکھے اور انہیں اوپر کی طرف کھینچتا چلا جائے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے ایڑی پر رکھے اور انہیں پاؤں کی انگلیوں تک پہنچائے۔ اگر کسی شخص نے اقامت کی حالت میں مسح کیا، پھر سفر کا قصد کیا، یا سفر میں مسح کیا، پھر سفر کی مدت مسح گزرنے سے پہلے اقامت اختیار کر لی، تو دونوں صورتوں میں اقامت کا حکم غالب رہے گا، یعنی 1 دن 1 رات گزرنے کے بعد دوبارہ مسح کرنا ہوگا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اقامت کی حالت میں مسح شروع کیا اور وہ 1 دن رات گزرنے سے پہلے مسافر ہو گیا تو 3 دن 3 رات تک مسح جاری رکھے، اور جس شخص نے سفر میں مسح کیا پھر مقیم ہو گیا تو اقامت کی رات کا اعتبار کرے اور 1 دن 1 رات گزرنے پر موزے اتار کر پاؤں دھو لے۔ منیۃ المصلی صفحہ 41۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مسح کی مدت کا اعتبار حدث کے وقت سے ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے اقامت میں صبح کے وقت پاؤں دھو کر موزے پہنے اور عازم سفر ہوا، اس وقت تک اس کا وضو باقی تھا اور مسح کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ زوال کے وقت اس نے بے وضو ہونے پر مسح کیا، اس صورت میں مسح کی مدت کا آغاز صبح کے بجائے زوال کے وقت ہوگا اور چوتھے دن کے زوال تک مسح کی اجازت رہے گی۔ اس کے بعد پاؤں دھوئے اور اگلے 3 دن کے لیے موزے پہنے۔ ان لوگوں کو جو موزے پر مسح کرتے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کب بے وضو ہوئے ہیں، اور کس شخص کو موزے پہن لینے کے بعد حضر ہی میں حدث لاحق ہو گیا، بعد میں سفر کے لیے روانہ ہوا، تب بھی سفر کی مدت مسح 3 دن 3 رات پوری کرے، اس لیے کہ عادتاً لوگ سفر سے پہلے موزے پہننے کی ضرورت سمجھتے ہیں اور حدث سے احتراز ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جس نے حضر میں موزے پہنے ہوں، ان پر مسح نہ کیا ہو۔ اگر مسح کر لیا تو اب مقیم کی مدت کا اعتبار ہوگا اور 1 دن 1 رات گزرنے کے بعد اثر نو پاؤں دھو کر موزے پہننے ہوں گے۔ موزے پہننے سے پہلے انہیں الٹ کر اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ ممکن ہے سانپ، بچھو، کانٹا وغیرہ کوئی ایذا دینے والی چیز موزے میں ہو اور جھاڑے بغیر پہننے سے تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ
اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے منگوائے اور ایک موزہ پہن لیا۔ آپ دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک کوا آیا اور وہ موزہ لے کر اڑا اور اسے نیچے پھینک دیا۔ اس میں سانپ تھا جو کوے کے پھینکنے پر موزے سے برآمد ہوا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبس خفیہ حتی ینفدہما۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے جھاڑے بغیر موزے نہ پہننے چاہیے۔ دوسری رخصت تیمم۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی اس کا بدل ہے۔ جس طرح آدمی پانی سے پاکی حاصل کرتا ہے اسی طرح مٹی سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پانی نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منزل سے اتنی دوری پر واقع ہو کہ اگر کوئی شخص لینے کے لیے جائے تو چیخنے چلانے کے باوجود قافلے کی مدد اس تک نہ پہنچ سکے۔ یہ وہ دوری ہے کہ عام طور پر قافلے کے لوگ پڑاؤ اختیار کرنے کے بعد اپنی کسی ضرورت کے لیے اتنی دور نہیں جاتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف دوری کی تحدید کرتے ہیں، یعنی اگر پانی 1 میل شرعی کے اندر ہو تو پانی لانا واجب ہے، اور اگر 1 میل سے دور ہے تو پانی لانا واجب نہیں ہے۔ اس صورت میں تیمم کرنا چاہیے۔ شرعی میل 9 فرلانگ کا ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پانی قریب ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال دشوار ہو جاتا ہے، مثلا یہ کہ پانی پر کوئی دشمن یا درندہ ہو، یا پانی اتنی مقدار میں ہو کہ 1-2 روز پینے سے ختم ہو جائے اور اس عرصے میں کہیں سے پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو، یا اپنے رفیقوں میں سے کوئی اس پانی کا ضرورت مند ہو۔ ان تمام صورتوں میں تیمم کرنا چاہیے۔ پانی کے آس پاس درندوں اور دشمنوں کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پینے کے لیے پانی کا نہ رہنا بھی خطرناک ہے اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ رفیق اگر پیاسا ہے اور اس کے پاس فاضل پانی موجود ہے تو وضو سے بہتر یہ ہے کہ اس پانی سے رفیق کی تشنگی دور کی جائے، خواہ پانی اسے مفت دیا جائے یا قیمتاً۔ بہرحال دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر شوربہ پکانے یا روٹی کے ٹکڑے بھگونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے تب تیمم درست نہیں ہے، کیونکہ شوربے کے بغیر روٹی کھائی جا سکتی ہے اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگوئے بغیر بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پانی ہدیہ کرے تو قبول کرنا واجب ہے، لیکن اگر پانی کی قیمت ہدیے میں دے تو قبول کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پہلی صورت میں احسان نہیں ہے، دوسری صورت میں احسان ہے۔ اگر پانی فروخت ہوتا ہو تو قیمت کا اعتبار ہوگا، دام مناسب ہوں تو وضو اور غسل کے لیے پانی خریدنا ضروری ہے، اور دام زیادہ ہوں تو خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اس صورت میں تیمم کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی شخص کے پاس پانی نہ ہو اور وہ تیمم کرنا چاہے تو اولاً اسے پانی کی جستجو کرنی چاہیے۔ ممکن ہے تلاش کرنے سے مل جائے، اپنے رفقا سے دریافت کرے، منزل کے آس پاس گھوم پھر کر جائزہ لے، اپنے سامان پر نظر ڈالے، برتنوں اور گھڑیوں میں بچا کھچا پانی یکجا کرے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے سامان میں پانی رکھ کر بھول گیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ برتن میں پانی موجود ہے، اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ اس نے پانی تلاش کرنے میں کوتاہی اور غفلت سے کام لیا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس صورت میں احناف کے نزدیک اعادہ واجب نہیں ہے۔ در المحتار صفحہ 63 جلد اول 263 جلد اول۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر نماز کے آخری وقت میں پانی ملنے کا امکان ہو تو نماز مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے اگر آگے چل کر پانی ملنے کی امید ہو تو احناف کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ اول وقت نماز نہ پڑھے بلکہ پانی کا انتظار کرے، لیکن اتنی دیر کرنا صحیح نہیں ہے کہ وقت مکروہ ہو جائے۔ اگر کسی نے اول وقت میں ہی نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے۔ مغنیۃ المصلی صفحہ 26۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسے کیا معلوم کہ وہ نماز کے آخری وقت تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ یوں بھی اول وقت نماز ادا کرنے کے بڑے فضائل ہیں، پانی ملنے کے امکان پر یہ فضائل کیوں قربان کیے جائیں؟ ایک مرتبہ اس طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں آپ نے اول وقت کی فضیلت ضائع نہیں فرمائی، حالانکہ امکان ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ آخری وقت میں پانی مل جائے گا، مگر آپ نے تیمم کیا اور نماز پڑھی۔ لوگوں نے عرض کیا عجیب بات ہے، مدینہ کے آثار نظر آ رہے ہیں اور آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ فرمایا کیا مدینے میں میرا زندہ داخل ہونا یقینی ہے؟ نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اور نہ وضو لازم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر نماز شروع کرنے سے پہلے پانی مل جائے تو وضو ضروری ہے، تیمم سے نماز نہیں ہوگی۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں ایسی پاک زمین سے تیمم کرنا چاہیے جس سے غبار اٹھتا ہو۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر ملا لے اور انہیں زمین پر مارے، پھر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لے، دوسری بار بھی ایسا کرے اور اس سے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرے۔ اگر ایک ضرب سے سب جگہ غبار نہ پہنچے تو دوبارہ ہاتھ مارنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کتاب الطہارت میں تیمم کی کیفیت تفصیل سے لکھی جا چکی ہے، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تیمم سے صرف ایک فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے مسلک کے مطابق تیمم کرنے والا ایک تیمم سے جس قدر چاہے فرض نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ہدایہ صفحہ 55 جلد 1۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نوافل کی کوئی قید نہیں ہے، جتنے نوافل چاہے ایک تیمم سے پڑھ لے۔ اگر دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہوں تو دوسری نماز کے لیے اثر نو تیمم کرے۔ وقت سے پہلے کسی نماز کے لیے تیمم کرنا صحیح نہیں ہے، وقت آنے پر دوبارہ تیمم کرنا ہوگا۔ تیمم کے وقت اباحت نماز کی نیت کرنی چاہیے۔ تیمم کے وقت اباحت نماز کی نیت کرنی چاہیے۔ اگر بعض اعضاء وضو کی طہارت کے لیے پانی مل جائے تو وہی اعضاء دھو لے اور بعد میں تیمم کر لے۔